اور حامد سعید کاظمی رہائی کے بعد اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جنہیں گزشتہ روز ہی عدالت کی جانب سے بری کر دیا گیا تھا، ان کے اوپر الزامات تھے جس کے بعد ان کو سزا بھی ہوئی تھی، لیکن اب عدالت نے ان کو بری کیا تھا۔ اور رب کائنات کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے کرم فرمایا اور وہ میری نیک نامی اور بدنامی پر جو دھبے لگائے گئے تھے اللہ کے فضل و کرم سے وہ دھل گئے، اور یہ اس کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے اس نے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جن مراحل سے میں گزرا ہوں اس کے بعد جس طرح بہت سی چیزوں پر اعتماد مجروح ہو رہا تھا، جیسے مظفر وارثی کا ایک مصرع ہے کہ یہاں دودھ بھی کالا شہد بھی کڑوا ہو سکتا ہے، تو ایسے میں یہ موجودہ فیصلہ جو ہے اس نے بہت اعتماد میرا بحال کیا ہے، اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں ابھی اندر تھا، ابھی باہر نکلا ہوں، ابھی مجھے حالات کا بھی نہیں پتہ، اور ظاہر ہے کہ اندر مجھے کوئی سہولت نہیں دی گئی تھی، بلکہ ایک عام قیدی کی حیثیت میں تھا میں، تو مجھے کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں جو مجھے جاننا چاہیے اور جن کے جانے بغیر آپ سے بات چیت کرنا شاید زیادہ مفید نہ ہو، تو اس لیے میں اس وقت آپ کا شکریہ ادا کر کے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لا کے اور پھر عرض کروں گا کہ انشاءاللہ ابھی ملتان پہنچ کے میں دوستوں سے مل کے اور حالات کا جائزہ لے کے انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں مزید گزارشات پیش کروں گا۔ حضور والا، میں نے عرض کیا کہ جیل میں تو ہم حالانکہ میں A کلاس ڈیزرو کرتا تھا، لیکن مجھے B کلاس بھی نہیں دی گئی اور کوئی سہولت نہیں دی گئی، اور وہ ایک عام قیدی کی حیثیت میں تھا میں، لیکن بہرحال جو جس حال میں وہ رکھے اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے وفاقی وزیر تھے، آپ یہ بتائیں کہ آپ رہا ہوئے ہیں، پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے آپ کو کوئی پیغام یا آپ کے بیٹے کو کوئی پیغام ملا ہے؟ ان فیوچر ابھی الیکشن کا بھی دورہ ہے، کیا آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ جوائن کریں گے دوبارہ؟ یہی بات میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ میں چونکہ اندر تھا، وہاں سے میرا رابطہ نہیں ہو سکتا تھا کسی سے، تو مجھے حالات کا جائزہ لینے کے لیے چند گھنٹے تو کم از کم چاہیے ہوں گے نا۔ ابھی تو میں جیل سے نکلا ہوں اور آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ میں دراصل کل میرے بڑے بھائی جن کا میری گرفتاری سے 2 مہینے پہلے انتقال ہوا تھا، کل ان کی برسی ہے ملتان میں، تو مجھے ظاہر ہے ملتان پہنچنا ہے، اور پھر پرسوں سے ہمارے جامعہ انوار علوم کا سالانہ جلسہ شروع ہے، تو وہ جمعہ ہفتہ اتوار وہ بھی ہے، تو میں فوراً ملتان پہنچنا چاہتا ہوں، اور پھر وہاں پہ انشاءاللہ العزیز آپ ہی دوستوں سے رابطہ رہے گا، اور جو حکمت عملی ہوگی اسلام آباد پریس کلب میں آ کے آپ دوستوں سے ملاقات رہے گی۔ بہت سارے الزامات آپ پہ لگائے گئے تھے لیکن آپ کو باعزت بری کیا گیا۔ جی، یہ اس کا بڑا کرم ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اب میرا اصولی طور پر سوال یہ ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے مجھ پر الزام لگائے تھے، اور یہ میں دو ٹوک اور واضح لفظوں میں عرض کر دوں کہ 6 سال تک ٹرائل چلتا رہا، اور 6 سال تک عدالت کے اندر کسی شخص نے ایک لفظ میرے خلاف آ کے نہیں بولا، ایک لفظ نہیں بولا، یعنی گواہی دینا تو دور کی بات ہے اور کوئی ثبوت پیش کرنا تو دور کی بات ہے، کسی نے زبانی کلامی بغیر ثبوت کے الزام نہیں لگایا کہ جی حامد سعید کاظمی نے یہ کرپشن کی ہے۔ تو ایسی صورت میں بلکہ مجھے ذرا وکلاء سے یہ بھی مشورہ کرنا چاہیے کہ ایسی صورت میں مجھے جو سزا دینے کا جو فیصلہ تھا اس کے حوالے سے قانونی کیا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے۔ اچھا سر، اس میں یہ بتائیے گا کہ جس جج نے فیصلہ دیا تھا اور جو آپ کے خلاف کارروائی ہوئی اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ آیا کہ جو جھوٹا مقدمہ بنتا ہے اس کے خلاف بھی کارروائی؟ میں نے ابھی یہی عرض کیا نا کہ میں وکیلوں سے مشورہ کر کے 6 سال آپ اسیر رہے جیلوں کے چکر اور جیل میں عدالتوں میں، یہ 6 سال کا حساب کیسے لیں گے، کون دے گا؟ کیا آپ اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کریں گے اس سارے معاملے پر؟ میں نے عرض کیا نا کہ میں اس حوالے سے پہلے تو وکلاء سے مشورہ کروں گا کہ قانونی طریقہ کیا ہو سکتا ہے اور ہم کس طرح جا سکتے ہیں، کیونکہ معاملہ عدلیہ سے ہے، اور عدلیہ کا معاملہ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے آگے جانا چاہیے، کیونکہ انہی سے ہمیں انصاف لینا ہے،
उन्हीं से हमें मुदावा काजी चाहिए। साहब, आखिरी सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ चलेंगे आगे या अभी आप कुछ और सोच रहे हैं? मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अभी तो मुझे सोचने की ज़रा मोहलत चाहिए, और इस सिनेरियो क्या चल रहा है, पनामा लीक्स का फ़ैसला क्या आता है, देयर आर सो मैनी इफ्स एंड बट्स, बहुत से अगर मगर हैं दरमियान जेल में में, काफी तो अल्लाह अवेयर रहे करेगा। हैं आप पनामा लीक्स के हवाले से? नहीं, वो तो फ़ैसला महफूज है ना, और हमारा फ़ैसला भी माशाल्लाह महफूज रहा, तो कम अज़ कम ये तसल्ली होती है कि हमारे यहाँ फ़ैसले तो महफूज हैं। दोबारा सियासत करेंगे? बहुत मुश्किल सवाल है। बहुत शुक्रिया जी, मुश्किल थैंक यू वेरी मच। बहुत थैंक यू बता दीजिए नवाजी। हज करप्शन केस में मुलविस थे हामिद सईद काज़मी, जिनको रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद वो अडियाला जेल से रिहा होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि बाइज़्ज़त तरीके से मैं बरी हुआ।